نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کہ ہم نے قرآن کو لوگوں کی نصیحت کے لیے آسان کر دیا۔ جب یہ آسان کتاب ہے تو پھر اس کی تفسیر و تشریح کے لیے کسی لمبے چوڑے علم و فن کی ضرورت نہیں، لیکن یہ استدلال ایک شدید مغالطہ ہے اور کم فہمی اور ذہنی سطحیت کی علامت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن پاک کی آیات دو طرح کی ہیں۔ ایک طرح کی آیات تو وہ ہیں جس کے اندر سیدھی سادی نصیحت کی باتیں ہیں، سبق آموز واقعات ہیں، عبرت اور موعظت کے مضامین ہیں، یعنی دنیا کی ناپائیداری، آخرت کی زندگی کے احوال، جنت اور دوزخ کے حالات، فکر آخرت اور خوف خدا پیدا کرنے والی باتیں ہیں۔ جو اس طرح کی آیات ہیں، جو اس طرح کے مضامین ہیں، وہ بلا شبہ آسان ہے۔ ایک عربی زبان سمجھنے والا شخص آسانی کے ساتھ ان آیات کو پڑھ کر نصیحت حاصل کر سکتا ہے۔ اور مذکورہ آیت میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اسی قسم کی آیات کے متعلق ارشاد فرمایا گیا کہ ہم نے قرآن کو لوگوں کی نصیحت کے لیے آسان کر دیا، اور لفظ للذکر یہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے۔ اس کے برعکس ایک دوسری طرح کی آیات ہیں، ان کے اندر قوانین ہیں، احکامات ہیں، عقائد ہیں، اور اسی طرح کے دوسرے مشکل مضامین ہیں۔ ان آیات کو کما حقہ سمجھنا اور ان سے مسائل کا استنباط کرنا یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب انسان اس سے متعلقہ تمام اسلامی علوم کے اندر مہارت حاصل کر لے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام جن کی مادری زبان عربی ہے، جن کو عربی زبان سیکھنے کے لیے کسی سے تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں، وہ صحابہ بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو وہ اس میں طویل مدتیں صرف کرتے ہیں۔ چنانچہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وہ صحابہ اکرام جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کی، جیسے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہم، وہ فرماتے ہیں کہ ہم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک کی 10 آیتیں سیکھ لیتے تو اس وقت تک اس سے آگے نہیں بڑھتے تھے جب تک کہ ان آیتوں کے متعلق تمام علمی اور عملی باتوں کا احاطہ نہ کر لیتے۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں فَتَعَلَّمْنَا الْقُرْآنَ وَالْعِلْمَ وَالْعَمَلَ جَمِيعًا، کہ ہم نے قرآن اور علم و عمل ساتھ ساتھ سیکھا ہے۔ موطا امام مالک کی ایک روایت کے مطابق حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف سورہ بقرہ کی تعلیم 8 سالوں میں حاصل کی ہے۔ مسند احمد کی ایک روایت ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم میں سے جب کوئی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھ لیتا تو ہماری نگاہ میں اس کا مرتبہ بہت بلند ہو جایا کرتا تھا۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ وہ صحابہ اکرام جن کی مادری زبان عربی ہے، جو عربی زبان کے شعر و ادب کے ماہر ہیں، طویل طویل قصیدے وہ تھوڑی سی توجہ سے ازبر یاد کر لیا کرتے تھے، تو پھر ان کو قرآن پاک کے الفاظ اور ان کے معانی یاد کرنے میں اتنا لمبا عرصہ کیوں لگا؟
اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنا، قرآن پاک کی تفسیر و تشریح معلوم کرنا، یہ صرف عربی زبان جاننے پر موقوف نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور ان کی تعلیمات بے حد ضروری ہے۔ تو جب وہ صحابہ اکرام جن کی مادری زبان عربی ہے اور وہ نزول وحی کا مشاہدہ کرنے والے ہیں، ان کو عالم قرآن اور مفسر قرآن بننے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک طویل عرصہ تک تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت پڑی۔ تو آج نزول وحی کے سینکڑوں سال بعد صرف عربی زبان کی تھوڑی بہت شدھ بدھ حاصل کر لینے اور قرآن پاک کا اردو ترجمہ پڑھ لینے کے بعد خود کو مفسر قرآن اور عالم قرآن ہونے کا دعویٰ کرنا، یہ کتنی بڑی جسارت ہے۔ جو لوگ اس جسارت کا ارتکاب کرتے ہیں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد رکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعدہ فی النار، کہ جس نے قرآن کے معاملے میں بغیر علم کے کوئی بات کہی، اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اور ارشاد فرمایا، من تکلم فی القرآن برأیہ فاصاب فقد اخطأ، کہ جس نے قرآن پاک کے معاملے میں اپنی رائے سے گفتگو کی اور کوئی بات درست بھی کہہ دی تب بھی اس نے غلطی کی۔ مختصر یہ کہ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنا، اس کی تشریح و تفسیر کرنا، اس کے دو ہی طریقے، جو کہ ہر علم و فن کی کتاب کو پڑھنے کا یہ عقلی اصول ہے کہ کسی بھی علم و فن کی کتاب کو دو ہی طرح سے پڑھا جا سکتا ہے، یا تو ماہر اساتذہ کی نگرانی میں اس علم و فن کے اندر مہارت حاصل کی جائے، اور جتنی محنت اور وقت اس علم و فن کو حاصل کرنے میں درکار ہے اتنی محنت اور وقت کو صرف کیا جائے۔ اور اگر ایسا نہیں کر سکتا تو پھر جن لوگوں نے اپنی عمریں اس علم و فن کو حاصل کرنے کے لیے کھپا دی ہیں، ان میں سے جس پر اس کو اعتماد ہو اس کی تفسیر اور تشریح پر بھروسہ کر لیں۔ یہی طریقہ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے کا ہے کہ یا تو ماہر اساتذہ کی نگرانی میں ان علوم کو سیکھا جائے، اور اگر ایسا نہیں کر سکتا تو پھر جن مفسرین نے اپنی زندگیاں جو ہے وہ قرآن پاک کو پڑھنے پڑھانے پہ صرف کی ہیں، انہوں نے جو تشریح کی ہے ان میں سے جس پر اس کو بھروسہ ہے اس کی تفسیر و تشریح پر اعتماد کرتے ہوئے قرآن پاک کا مطالعہ کرے، اور خالص اپنی ہدایت کی نیت سے قرآن پاک کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔